بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں آپ کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرے۔ مگر جب لڑکی کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورب روح ایک جگہ جا بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا، جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے، اس کو کتاب، عقل اور دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئی اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی۔ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی ایمان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے جس کی وجہ سے تم جھگڑتے ہو۔ اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو افراد، جھوٹ اور بہتان قرار دیا اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔